السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم سب جو ہے نا وہ آج کل کے زمانے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامیابیاں ہوں، خوشیاں ہوں، آسانیاں ہوں۔ تو یہ سب کچھ ایک فل پیکیج جو ہے وہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی زبردست انتظام کیا ہے، اور وہ ہے جناب تہجد۔ اچھا، تہجد کی نماز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی نماز ہے، اور تہجد کی نماز سب سے پہلے تو پڑھنے کی توفیق ہی اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ انویٹیشن بھیجتا ہے۔ تو تہجد ایک ایسی نماز ہے جو صرف انویٹیشن جس کو ہوگا نا کہ وہ آئے اور آ کے تہجد کی نماز پڑھے، صرف وہی پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، چاہے آپ کتنا سوچ لیں۔ ہر روز جو ہے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ منادی کر دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بخشش کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور صرف جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن ہوتا ہے کہ وہ تہجد پڑھیں، تو وہ اپنی وش لسٹ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو جو وہ مانگتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ تہجد کو کہتے ہیں کہ یہ لاڈلی ترین عبادت ہے، اور یہ صرف جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوتے ہیں نا ان کو ہی پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک بچہ، اگر آپ کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے آپ اس کو ضرور لے کے دے دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اللہ کے لاڈلے ہیں اور آپ اللہ سے مانگیں گے، ایک اللہ جو کہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو وہ اب ہم سے اتنا پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ جتنا آپ گناہوں سے بچے رہیں گے نا، اتنا ہی آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق ملتی رہے گی، اور آپ روزانہ روزانہ اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن پائیں گے اور تہجد پڑھنے کے حقدار بنیں گے، اور تہجد پڑھنے سے آپ اپنی ساری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بہت زبردست چیک بھی ہمیں خود کے اوپر رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ سے دن میں کوئی گناہ ہو جائے گا تو آپ تہجد نہیں پڑھ پائیں گے رات میں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور استغفار کر کے سوئیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن اس دن کینسل ہو جائے اور ہم تہجد نہ پڑھ سکیں۔ تو خوب استغفار کریں تاکہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی انویٹیشن ہے وہ بالکل ویلڈ رہے۔ اچھا، ہم سارے زندگی میں جو ہے نا وہ کہ بیزی ہیں، لیکن ہم سکسیس بھی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گولز اچیو ہوں، ہمارے ڈریمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے پلاننگز کی ہوئی ہوتی ہیں، اور آج کل کون سا انسان ہے جس کی زندگی میں جو ہے نا وہ پرابلمز نہیں ہوں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پرابلمز جو ہے نا وہ حل ہو جائیں، زندگی میں بہت آسانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، اور ہم اپنی خوشیوں کو اور سکھ سکون کو بہت اچھے سے انجوائے کریں۔ تو تہجد جو ہے نا اس کا بیسٹ طریقہ ہے۔ اچھا، اگر زندگی میں آپ بہت بزی ہیں، اور ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم تہجد میں نہیں اٹھ پاتے، یا ہماری روٹین اتنی بزی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مڈل آف دا نائٹ نہیں اٹھ پائیں گے، یا پھر یہ کہ فجر تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ فجر سے پہلے نہیں اٹھ پا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے تہجد کی نیت سے آپ اپنی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کو بتا کے، جتنا رونا ہے، جتنا گڑ گڑانا ہے، خوب اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بتا کے سوئیں، اور قبولیت کا یقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوگا نا، اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور تہجد تو اس کا وعدہ ہے کہ اس نے ہمیں دینی ہے وہ چیز، تو اور زیادہ یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور انشاءاللہ کامیابیاں چل چل کے ہم تک آئیں گی۔ بڑے بڑے بزرگان دین جو کہ بہت بہت ان کا مقام تھا، جس سے بھی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ زندگی میں کامیابیاں چاہیے ہوں تو آپ کیا کریں، سب کا ہی متفقہ جواب تھا کہ دین میں کامیابی چاہیے، تہجد پڑھیں، دنیا میں کامیابی چاہیے، تہجد پڑھیں، آخرت میں کامیابی چاہیے تو تہجد پڑھیں۔ یعنی تہجد جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ساری خوشیاں، ساری کامیابیوں کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی آسانیاں دی ہیں کہ بندے کو رب پہ پیار آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اچھا، کسی رات جو ہے وہ اگر آپ سوئے، اور سونے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے تہجد پہ اٹھنا اور دعا مانگنی ہے، اور اس رات جو ہے وہ آپ نہیں اٹھ سکے، تو بھی اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب جو ہے آپ کے نصیب میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ جب بندہ جو ہے وہ تہجد میں اٹھتا ہے، اور بہت آپ کا وہ نیند کا پیک کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس نیند کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کی خاطر اٹھتا ہے،
اور تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اور بار بار اس پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے جو ہے نا اس کو کہتا ہے کہ دیکھو کہ میرا یہ بندہ صرف میری محبت میں اٹھ کر آیا، یعنی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انویٹیشن بھی بھیج رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پہ فخر بھی محسوس ہو رہا ہے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعا کے بارے میں امام ابن القیم کا کہنا یہ ہے کہ تہجد کی مانگی ہوئی دعا بالکل ایسے ہے، ایک ایسا تیر جو اپنا نشانہ کبھی مس نہیں کرتا۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے بولا کہ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے، if you really want it تہجد it، اور اگر آپ تہجد میں اپنی دعا نہیں مانگ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب یہاں تک بھی جو ہے نا وہ آسانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم تہجد کی نیت تو ضرور کر کے سوئیں، نہیں پڑھ پائیں گے تو بھی وہ ہمیں اجر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور پھر یہ فیسلٹی ہے کہ آپ عشاء کے بعد بھی جو ہے نا وہ پڑھ کے سو سکتے ہیں۔ جب بھی لائف میں پرابلمز آتے ہیں تو اکثر لوگوں سے آپ یہی سنیں گے کہ جناب ان کی نیند اڑ جاتی ہے، تو شاید یہ بھی ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے جو ہے نا اپنی نیند کو قربان نہیں کریں۔ ہمارا آٹومیٹک سسٹم کے اندر یہ چیز ہے کہ ہماری نیند اڑی ہے، اب ہمیں اپنی تھاٹس کو فوراً سے لے کے جانا ہے کہ ہم اٹھیں اور تہجد پڑھیں اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اپنی دعائیں مانگیں۔ اور بلیو یو می کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تہجد میں آپ کو آپ کے مسائل کے ایسے ایسے حل دے گا کہ آپ پڑھنا شروع کریں گے اور ایسے ایسے معجزے ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ سب جو ہے وہ میں نہ تو سوچ سکتی تھی اور نہ ہی جو ہے نا میں یہ کر سکتی تھی۔ جب آپ تہجد کو جو ہے نا اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ نے مس نہیں کرنی، تو پرابلمس تو ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنے ہر پرابلم کا حل جو ہے نا وہ جیسے آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک دم سے نماز پڑھتے پڑھتے یہ فیلنگ ہوگی کہ ہاں یہ اس کا حل ہے۔ یہ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کے لیے حل جو ہے نا وہ چل کر آپ تک آئیں گے، ایسے ایسے آپ کے مسائل کے حل ہوں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ سب نہ تو میں سوچ سکتی تھی اور نہ ہی جو ہے نا یہ اللہ کی ہیلپ کے بغیر ممکن تھا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایک ایسا دوست ہو جس سے ہم اپنی باتیں کر سکیں، جو ہمیں سمجھتا ہو، جو ہماری باتیں سنے، ہمیں اس کے حل بتائے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہ ہم وہ اسٹرینتھ فیل کریں کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا حل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساری چیزیں اس کو بتائیں، اور ایک دفعہ آپ تہجد میں اٹھ کر اس کو بتانے لگیں گے نا، کوئی پرابلم ہوگا، آپ کو اتنا یقین، اتنا توکل ہوگا آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ آپ کہیں کہ میں لوگوں کو کیوں بتاؤں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں بتاؤں۔ اور انشاءاللہ جیسے آپ اللہ کی طرف جائیں گے، آپ اپنے مسائل بتائیں گے، تو آپ کو ایسے ایسے معجزے ہوں گے آپ کی زندگی میں کہ آپ انسانوں کا سوچیں گے بھی نہیں۔ آپ کا تہجد پڑھنے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا اتنا زبردست لیول ہوگا، آپ کو اپنی عبادت میں وہ لذت اور وہ سکون ملے گا جو کہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ آپ نے کسی انسان کی جو ہے وہ ہیلپ لینی، آپ کو ہر وقت ایسا لگے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایموشنل، فزیکل، ہر طرح کی سپورٹ موجود ہے۔ اور جب آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور آپ کو ایسے ایسے راستے سمجھ آتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا تھا، کہ حل بالکل سامنے سامنے سے جو ہے نا وہ اللہ نکال کے دے گا، لگے گا کہ چیزیں اور وسیلے چل چل کے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی جو ہے وہ تہجد میریکل سٹوریز جو ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں اپنا انسٹا کا لنک جو ہے وہ ابھی ویڈیو میں بھی ہوگا اور میرے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔